بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس وقت جب آپ یہ میرا اہم ترین ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت میں سفر میں ہوں گا۔ میں چائنا کے کیپٹل بیجنگ سے تنجانگ کی طرف سفر کر رہا ہوں گا، اور اس میں بیسیکلی آپ کے ساتھ بڑی اہم ڈیولپمنٹ آج میں نے شیئر کرنی ہے کہ جو چین کا شہر ہے تنجان، وہاں ایک بہت بڑی SCO کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ SCO ہے کیا، شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کیا ہے، چائنا نے اس کی بنیاد کیوں رکھی، اس کے اندر کون کون سے ممالک ہیں، اور اس کا اس ریجن پہ اور پھر پوری دنیا پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے۔ یہ چند اہم چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر آپ کو آگے جو چین کا شہر جہاں یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ امپورٹنٹ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے دیکھنے والے اور آپ کے فالوورز کے ان کی نالج میں بھی اضافہ ہو۔ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن بیسیکلی ایک پرماننٹ انٹر گورنمنٹل انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، یعنی اس کے اندر مختلف ممالک کی گورنمنٹس انوالو ہیں، ایک پرماننٹ آرگنائزیشن ہے، اور یہ ایک ریجنل، یہ جو اس کے اندر جو ممبر سٹیٹ ہیں ان کے پولیٹیکل، اکنامک اور سیکیورٹی کارپوریشن کے حوالے سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ یہ 15 جون 2001 کو شنگھائی میں اس کو اناؤنس کیا گیا تھا چائنا میں، اور 6 اس کی فاؤنڈنگ نیشنز تھیں، یعنی جب یہ آغاز ہوا تو 6 ممالک نے اس کی ابتدا کی تھی، جن میں آف کورس چائنا واز دا لیڈنگ کنٹری، رشیا، قزاقستان، کرگستان، تاجکستان اور ازبکستان، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو شروع میں شنگھائی 5 کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو یہ ایک چیز آپ کو سمجھنا چاہیے کہ SCO جو شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن ہے، یہ کوئی ملٹری الائنس نہیں ہے، یہ یعنی ان ملکوں کا کسی اور ملک کے خلاف کوئی فوجی اتحاد نہیں ہے، بلکہ یہ شنگھائی اسپرٹ کے اوپر بیسڈ کرتا ہے۔ اس کا جو مین آبجیکٹ ہے کہ ملکوں کے درمیان اعتماد سازی کی فضا کو بڑھانا، ایک دوسرے کے فائدے کے لیے کام کرنا، برابری کی سطح پہ کام کرنا، مشاورت کا عمل کرنا، اور ایک دوسرے کی سویلائزیشن کا احترام کرنا، اور کامن ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا۔ اس کے اندر جو اس وقت ممبر سٹیٹس ہیں، ابتدا میں نے آپ کو بتایا کہ 5 تھی، پھر یہ جب بڑھتی گئیں، انیشلی میں نے آپ کو بتایا کہ 6 فاؤنڈنگ نیشنز تھی، ویری سوری، تو پھر اب جب یہ بڑھتے، اس کے اندر جو مزید جو 2001 میں جب یہ بنی تو اس میں چائنا، رشیا، قزاقستان، کرگستان، تاجکستان اور ازبکستان تھے۔ تو بعد میں اس وقت اس کے اندر چائنا ہے، رشین فیڈریشن ہے، قزاقستان ہے، کرگز ریپبلک ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، 2017 میں پاکستان نے بھی اسے جوائن کیا، انڈیا نے 2017 میں جوائن کیا، اسلامک ریپبلک آف ایران 2023 میں اس کا ممبر بنا، اور ریپبلک آف بیلاروس 2024 میں اس کا ممبر بنا۔ 2 ممالک اس میں آبزرور کنٹریز ہیں۔ آبزرور کنٹریز بھی مختلف جو اسپیسیفک میٹنگز ہیں اور ایکٹیویٹیز ہیں SCO کی، ان کے اندر شرکت کر سکتے ہیں۔ ان میں منگولیا ہے، 2024 میں آبزرور سٹیٹ بنا، اسلامک ریپبلک آف افغانستان کو 2012 میں آبزرور سٹیٹ کا سٹیٹس دیا گیا۔ ڈائلاگ پارٹنر اس کے اندر کون ہیں؟ ڈائلاگ پارٹنر میں وہ کنٹریز ہیں جو SCO کے ساتھ اسپیسیفک ایریاز کے اندر کوپریٹ کرتے ہیں، یعنی اکانومی میں، کلچر میں، سیکیورٹی میں، اور ان کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ تھوڑی لوئر ہے، بہت زیادہ ایکٹیو پارٹیسپیشن ان کی نہیں ہوتی، یا ان کی جو میٹنگز وغیرہ میں بھی یہ بہت زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ لیکن جو سری لنکا 2009 میں اس کا ڈائلاگ پارٹنر بنا، ریپبلک آف ترکیہ 2012 میں بنا، کنگڈم آف کمبوڈیا 2015 میں بنا، نیپال 2016 میں، ریپبلک آف آذربائیجان 2016، ریپبلک آف ارمینیا 2016، ریپبلک آف ایجپٹ 2022، کنگڈم آف سعودی عربیہ 2022، اسٹیٹ آف قطر 2023، اسٹیٹ آف کویت 2023، ریپبلک آف یونین آف میانمار 2023، یونائٹڈ عرب امارات 2023، کنگڈم آف بحرین 2023، مالدیو 2023۔ یہ ان کے بنے ڈائلاگ پارٹنر جو کہ اسپیسیفک ڈومین میں کوپریٹ کرتے ہیں۔ مین گول اور آبجیکٹیو کیا ہے SCO کے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو بتانی ہے، اور آپ نے اس کو بڑا غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلا، اسٹرینتھننگ میوچل ٹرسٹ اینڈ گڈ
neighbor lines, promoting friendly relation between member state. Secondly, enhancing cooperation यानी एक दूसरे के साथ तावन बढ़ाना, encouraging effective cooperation collaboration in politics, trade, economy, science, technology, culture, education, energy, transportation, tourism, environmental protection and many more. Jointly maintaining regional security. आप सबको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला है और उसके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है. प्राइमरली फोकसेस ऑन इंश्योरिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द रीजन. This includes cooperation on combating terrorism, separatism, and extremism, the three evils, as well as tackling drug trafficking and organized crime. तो ये इसका एक impact है. Promoting a new democratic and fair international political and economic order, advocating for a multipolar world. Structure इसका क्या है? SCO is a well-defined organization structure. Council of Head of State इसकी जो अब हायरार्की है उसके ऊपर आ रहे हैं. हाईएस्ट जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो सालाना एक इजलास करती है जिसमें हेड ऑफ स्टेट होते हैं. और ये जो इजलास अब होने जा रहा है जिसके लिए आज अब जब आप ये मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे तो मैं ऑफ कोर्स रास्ते में होऊंगा या जहां एससीओ होने जा रहा है वहां पहुंच चुका हूँगा. इसमें स्टेट ऑफ हेड्स आ रहे हैं. फिर काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स हैं. फोकस ऑन इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड द बजट. ठीक है, इन तमाम मुल्कों के पीएम इसकी जो बजट और इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसको देखते हैं. फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर है. फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर्स हैं वो इसके इंटरनेशनल इश्यूज और समिट्स वगैरह के ऊपर बात करते हैं. फिर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद है. क्रूशल परमानेंट बॉडी बेस्ड इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान, that coordinate joint effort against terrorism, extremism and separatism. ठीक है जी. फिर सेक्रेटरीट इसका क्या है? The main executive and administrative body located in Beijing, China. बीजिंग में इसका सेक्रेटरीट है. सिग्निफिकेंस क्या है? SCO is a major force in जो 60% जो दुनिया की 40% जो दुनिया की आबादी है वो इन मेंबर स्टेट के ऊपर है. मेंबर स्टेट रिप्रेजेंट्स अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. और फिर इसके ऊपर जो ग्लोबल जीडीपी है उसके अंदर भी इनका एक बहुत बड़ा रोल है. और ये वाइटल प्लेटफॉर्म है मुज़ाकरात के लिए. मुख्तलिफ जो बड़ी पावर्स हैं उनके लिए, चाइना और रशिया और दीगर जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनके लिए. इट प्ले अ इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन एड्रेसिंग रीजनल सिक्योरिटी, चैलेंजिंग फॉस्टरिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अक्रॉस द वास्ट रीजन कंटिनेंट. और एससीओ जो है फाइनली अगर हम कहें तो एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिटिकल रोल प्ले करती है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी लैंडस्केप ऑफ एशिया एंड बियॉन्ड. और बाकी ज़्यादा कंट्रीज भी ऑफ कोर्स इससे फ़ायदा उठाते हैं. अब ये जो इवेंट अब होने जा रहा है इसके ऊपर एक शॉर्ट सी मैं आपको बताऊंगा कि ये चाइना के जिस शहर में होने जा रहा है इस शहर की अपनी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, और इसके हवाले से भी चंद जो बेसिक मालूमात हैं वो भी मैं आपके सामने रखते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा. और मैं ये चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल एक्टिविटी है. तो इस हिस्टोरिकल एक्टिविटी का हमारे जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उन सब को इसका बैकग्राउंड का और इसकी सारा जो सिनेरियो है उसका पूरा अंदाज़ा होना चाहिए. तो बेसिकली ये तेंजिन सिटी है जहाँ ये एससीओ इस दफ़ा की एससीओ ऑर्गेनाइज होने जा रही है. और इसके अंदर जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जैसे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं, इसी तरीके से तुर्की के सदर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, प्यूटन आ रहे हैं. दुनिया जमा हो रही है चीन में. एससीओ एक बड़ी इस दफ़ा एक्टिविटी होने जा रही है और इस दफ़ा इस एक्टिविटी में का हिस्सा मैं भी हूँ. Of course, it's an honor for me as well to join this big event. तो शंघाई कॉपरेशन का मैंने आपको सारा जो डिटेल्स बताई. और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विल चेयर द 25th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ द एससीओ एंड द एससीओ प्लस मीटिंग एंड डिलीवर कीनोट स्पीचेस. ये भी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तेंजिन जो शहर है ये एक वाइब्रेंट और हिस्टोरिकल सिटी है. ये नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ चाइना में है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है इसके यहाँ एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट पोर्ट तिएनजिन में मौजूद है. ये जो तिएनजिन पोर्ट है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इन चाइना है और ये क्रिटिकल हब है जो इन एससीओ मेंबर कंट्रीज़ को
آپس میں کنیکٹ کرتا ہے اور بہت افیکٹو رول ہے اس کا. اور اس پورٹ کے آپریشن ہونے سے 20-30% جو لاجسٹک ہے وہ ریڈیوس لاجسٹک کاسٹ ریڈیوس ہوئی ہے. پھر جو تینجن پورٹ ہے اس میں اسمارٹ زیرو کاربن ٹرمینل بھی ہے, اس کا بھی ہم وزٹ کریں گے. پھر اسی طرح جو تینجن لائٹ انڈسٹری ووکیشنل ٹریننگ ٹیکنیکل کالج ہے وہاں بھی جائیں گے, اس کا بھی آپ کو بتائیں گے. ایک لوبان ورک شاپ ہے وہاں کا بھی وزٹ ہے. اور پھر پریسین مولڈ اینڈ انٹیلیجنٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ایجوکیشنل انٹیگریشن بیس, اس کا بھی وزٹ ہے. تو یہ پورا وہاں پھر جو ورلڈ لیڈرز آ رہے ہیں ان کے ساتھ آف کورس ایک مے بی کہ شارٹ انٹریکشن کا موقع ملے گا. تو یہ ایک بہت بڑی چائنا میں ایک ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے, اور ورلڈ لیڈرز یہاں جمع ہو رہے ہیں ریجنل پیس کے اوپر, ٹریڈ کے اوپر, اکانومی کے اوپر. بہت ساری امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں. تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ اس کانفرنس میں نکلنے سے پہلے آپ کو یہ ساری معلومات دوں. اب جب میں وہاں جاؤں گا, وہاں جب ہم پہنچیں گے تو پھر آف کورس جو ایکٹیویٹیز ہوں گی یہ 31 اگست اور 1 سپٹمبر کو تینجن جو شہر ہے چائنا کا 120 کلومیٹر بیجنگ سے دور ہے, یہاں دنیا کے لیڈرز اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے. ایک اور بہت بڑی ایکٹیویٹی 3 سپٹمبر کو چائنا میں ہونے جا رہی ہے, لیکن اس کے بارے میں آپ کو 2 تاریخ کو بتاؤں گا اور پھر 3 کو اس کے فالو اپ کی سٹوری بھی دوں گا. اور یہ جو آج میں نے آپ کے ساتھ بات کی, یہ جب ہم کل انشاءاللہ تعالی تینجن یعنی آج جب میں آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالی پہنچ چکا ہوں گا, اور پھر تینجن میں ہونے والی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. کوآپریشن کیا ہو رہا ہے, معاہدے کیا ہو رہے ہیں, امپیکٹ کیا ہے اس پورے علاقے پہ, یہ سارا آپ کے سامنے کار رکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور پاک چین دوستی زندہ باد کامنٹ میں ضرور لکھیے گا. پاکستان زندہ باد.